دور سے دور بھیجو. فرمایا ہم دور اس لیے بھیجتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں ہم دور استحکام کے لیے بھیجتے ہیں. کہ دور سے دور کیوں بھیجتے ہو؟ یہاں بھی تو کام ہے. کہ ہم دور بھیجتے ہیں استحکام کے لیے، یعنی یہ آدمی اپنے کام میں پکا ہو جاوے، اس لیے دور بھیجتے ہیں. کام تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن دور بھیجیں گے کہ کیوں؟ کہ یہ اپنے کام میں پکا ہو جاوے، اپنے عمل میں پختگی اس کے اندر آ جاوے. استحکام فرماتے تھے کہ اس کے اندر استحکام آ جاوے، اس لیے دور سے دور اس کو بھیجیں گے. دور جاؤ، اور ناموافق ماحول میں کام کر کے آوے تو اور پکا ہو جاوے، بنجر جگہوں میں کام کرے تو اور پکا ہو جاوے، غریب اور جاہل مسلمانوں میں کام کرے تو اور پکا ہو جاوے. اسباب ترقی کہ ایسی جگہ کام کرے کہ وہاں ٹھوکریں کھانی پڑے. کیا کھانی پڑے؟ ٹھوکریں کھانا، دعوت کھانا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط جو بیرون والوں کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، اس میں یہ ہے کہ دن میں ٹھوکریں کھاؤ اور رات میں آنسو بہاؤ. تو ٹھوکریں کہاں کھائے گا؟ جہاں کام نہ ہو، جہاں فضا نہ ہو، جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی رہبر نہ ہو. یہ اصل ہے، اسی سے صلاحیت پیدا ہوگی. ماحول میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوتی، ماحول میں کام کریں. ماحول میں بھی کبھی ضرورت ہو تو کریں. اصل مقدم یہ ہے، کیونکہ اس سے استحکام اور دور اور جو ہے پختگی آئے گی، اور یہ خوبیاں پیدا ہوگی جو دعوت کے ذریعے چاہا جاتا ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنے والا، حکموں پر عمل کرنے والا، فرائض کی اہمیت، حرام سے بچنے کی طاقت، یہ سب پیدا ہوتی ہے. پھر کوئی بات بتاؤ گے تو وہ عمل میں آ جائے گی. کیوں؟ کہ یہ کام کے ساتھ چل رہے ہیں، محنت کے ساتھ زندگی ان کی گزر رہی ہے. تو ہر حکم صحابہ کو محنت پر ڈالا، اس میں وہ محنت چلتی رہی اور احکام آسمان سے آتے رہے. محنت چلتی رہی، احکام آسمان سے آتے رہے، تو ہر حکم پر عمل ہو جاتا تھا. جیسے چکی چلتی رہے، دانے اندر ڈال رہے ہیں، دانے ڈالتے رہے، چکی چلتے ہے، ہر دانہ پیس پیس کر آٹا بن کر آ جائے گا. کیوں؟ چکی چل رہی ہے. اسلام چکی کی مثال رکھتا ہے، اس میں حرکت سکون دونوں ہے. حرکت اور سکون دونوں. چکی میں حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے. نیچے کا پارٹ ثابت ہے، اوپر کا پارٹ حرکت میں ہے. جیسے مقام پر بھی محنت کریں گے، مقام پر بھی رہیں گے، باہر بھی جائیں گے، حرکت بھی کریں گے، سکون بھی کریں گے. جی ہاں، مقامی محنت بھی ہوگی، بیرونی محنت بھی ہوگی. جی ہاں، کیوں کہ اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے کام کی. اور کام کیا؟ کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ کرنا، جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے چھوڑنا. یہ بڑی بات. فرائض کی ادائیگی، حرام سے اجتناب، یہ تو اصل دین ہے. چاہے وہ فرض عبادت کے ہوں، لین دین کے ہوں، رہن سہن کے ہوں، ہر لائن کے فرائض، کہ ہر لائن کے فرائض ادا ہو جاویں، ہر لائن کے حرام سے بچنا ہو جاوے. پھر دیکھ لو سب لوگ ایک ہو جائیں گے. ہاں، اور جو حکم آئے گا اس کے پورا کرنے کے لیے تیار. ایک ملک میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ عالم ہیں، اس ملک میں ہمارا بھی جانا آنا ہوتا ہے. وہاں ایک ساتھی تھے پرانے اور ذمہ دار اہل شورا میں سے، کسی حادثے میں ان کی موت ہو گئی. بہت مالدار آدمی، ہم جاتے تھے بڑا اکرام کرتے تھے، بہت مالدار. بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے جو وارث تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے جیسے وہ. کبھی کوئی چیز بھیج دی، تحفہ، ہدیہ، تو جو لاتے تھے وہ عالم تھے میرے دوست. میں نے ان سے کہا کہ آپ تو مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، یہ حضرت تو شہید ہو گئے، اب یہ ان کے ورثہ ہیں، تو یہ چیزیں یہ بھیج رہے ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے مال وارثوں میں تقسیم ہو جاوے. جب کوئی آدمی مر جاوے تو کہ اس کا مال اس کے وارثوں میں، حقداروں میں تقسیم ہو جائے، پھر جس کو دینا ہو لینا ہو کرے. مگر جو مال مشترک ہے سب کا، اس میں سے کیسے لینا دینا کرے؟ وہ یہ کہاں صحیح ہے؟ میں نے کہا آپ تو عالم ہیں، آپ ان سے کہو کہ پہلے وارثوں کو وراثت مل جاوے، پھر ہر ایک وارث اپنے مال میں سے جو چاہے دے، تو یہ اس کا اپنا حق ہے لین دین. اور مسئلہ یہی ہے میراث کا کہ جب آدمی مرے تو اس کے مال میں جتنے حصے دار ہیں سب کا حق ہے، تھوڑا زیادہ. ایک بزرگ ہیں ہمارے عالم، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کو غسل کے لیے جب تختے پر رکھا تو اس کے اندر جو صدری تھی، اندر کی صدری جو کرتے کے نیچے ہوتی ہے، اس میں سے الائچی نکلی. صدری کے کرتے کے نیچے جو صدری پہنی ہوئی ہے اس میں سے الائچی نکلی.
فرمایا اس LIC میں سارے وارثوں کا حق ہے، اور یہ قرآن شریف کی عبارت کا مفہوم ہے، مما قل منہ او کثر، وراثت کا مسئلہ ایسا ہے، کیونکہ پورا خاندان اللہ کے کام میں لگا ہوا، محنت میں لگا ہوا۔ جب وہ میری بات انہوں نے وہاں نقل کی تو فوراً وہ عمل کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے اپنی جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کر لی۔ یہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس کام سے استعداد پیدا ہوتی ہے، حرام سے بچنے کی، فرائض کے ادا کرنے کی، حقوق کو پہنچانے کی، اس لیے اس کام سے سلامتی آتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ہاں دل جڑ جاتے ہیں، کیونکہ حقدار کو حق ملے گا، حرام سے بچنا ہو جائے گا، فرائض کی ادائیگی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دور سے دور بھیجیں گے لوگوں کو، تاکہ ان میں استحکام آ جاوے، اپنے دین میں پکے ہو جاویں، پھر جو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ وہ اسے پورا کر کے رہیں گے۔ الحمدللہ لوگوں میں استعداد آ رہی ہے، مالیات کے مسئلے میں لوگ حق ادا کر رہے ہیں، دوسروں کا مال ہم نہیں کھا سکتے، دوسروں کا مال کھا کر کے کون کامیاب ہوا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ دے دے۔ جی ہاں، جیسے حضرات نے باتیں سنی اس کی، تو یہ استعداد پیدا ہوتی ہے حکموں پر چلنے کی۔ اس لیے اس کام کو لینا ہے، اور ان خوبیوں کے ساتھ لینا ہے، تاکہ امت کا ہر طبقہ اس کام کو کرے۔ اس کے لیے کہ اچھی نیت، اچھا عمل، اچھا گمان، کس کے ساتھ؟ کہ لوگوں کے ساتھ،